وہ کہتے ہیں انہم جزء من اللہ، کہ اللہ کا ایک جز ہے، انہم ارفع من الملائکہ، فرشتوں سے افضل، انسانوں سے افضل، من ضرب یہودیا کانما ضرب اللہ، اگر کوئی کسی یہودی کو مارے تو گویا اس نے اللہ کو مارا۔ کہتے ہیں الجنہ لا يدخلها الا الیہود، جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ آپ چاہے یہودی بنیں، چاہے عیسائی بنیں، چاہے مجوسی بنیں، چاہے رفع دین سے نماز پڑھیں، چاہے تہجد پڑھیں، چاہے کپڑے پہنیں، چاہے نہ پہنیں، عوام کی مرضی، جو مرضی کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہودیوں کی کئی کتابیں ہیں، ایک توریت ہے، اور اس کے بعد ایک تلمود ہے، اور ایک پروتوکولات ہے۔ توریت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور تلمود ایک کتاب ہے۔ تلمود یہ وہ روایات ہیں جو ان کی صدیوں در صدیوں چلتی آ رہی تھی، پھر ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ بھول نہ جائیں، لوگ چھوڑ نہ جائیں، ان کو ہمیں لکھنا چاہیے۔ پھر پہلی میلاد سے لے کر دوسری میلاد تک، یعنی 2 صدیوں تک اس کو لکھا گیا۔ جب اس کو لکھتے رہے، یعنی دوسری میلاد تک، تو پھر اس کے بعد دوسری میلاد سے لے کر 6ٹھی میلاد تک پھر اس کی شرح لکھی گئی۔ تو تلمود کو لکھنے کے بعد پھر شرح کو جمارہ بولتے ہیں۔ تو اس کا ایک متن ہے، متن کا نام رکھا انہوں نے تلمود کا منشا، اور شرح کا نام رکھا جمارہ۔ اور جمارہ کو لکھا انہوں نے 4 صدیوں میں، دوسری سے لے کر 6ٹھی صدی تک۔ پھر وہ 2 طرح کے علماء تھے، ایک بابل کے علماء اور ایک فلسطین کے علماء، ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے۔ تو یہ متن اور شرح یہ سب تلمود ہے۔ یہ تلمود یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہے، بہت زیادہ معتبر ہے۔ وہ توریت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن تلمود کو نہیں چھوڑیں گے۔ توریت کو چھوڑ دیں گے، تلمود کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کہتے ہیں بل یرون انہ اقدس من التوراۃ، یہ تلمود جو ہے وہ توریت سے زیادہ مقدس ہے۔ جو صرف توریت پڑھا ہوا ہو بیوقوف ہے، کسی کام کا نہیں۔ جس نے تلمود پڑھی ہے کہتے ہیں ہاں یہ عالم ہے، اور جس نے اس کی شرح پڑھی ہے وہ کہتے ہیں اس سے بڑا عالم ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اور اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ بہت کچھ لکھا ہوا اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، بڑی گندی باتیں، غلط باتیں لکھی۔ ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تلمود میں، وہ کہتے ہیں انہم جزء من اللہ، کہ اللہ کا ایک جز ہے، انہم ارفع من الملائکہ، فرشتوں سے افضل، انسانوں سے افضل، من ضرب یہودیا کانما ضرب اللہ، اگر کوئی کسی یہودی کو مارے تو گویا اس نے اللہ کو مارا۔ کہتے ہیں الجنہ لا يدخلها الا الیہود، جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اور جو یہودی ہیں وہ کوئی بھی گناہ کر لیں، کیسا بھی جرم کر لیں، تو وہ جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ تو ان گناہ جو ہیں وہ ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ غیر یہودی کتنے بھی اچھے کام کر لے، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ جنت صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ
صرف یہودیوں کا حق ہے، کسی غیر یہودی کا حق نہیں ہے۔ اور جو غیر یہودی ہیں وہ اصل میں جانور تھے، تو اللہ نے ان کو انسانی شکل اس لیے دی تاکہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں، لیکن چونکہ اب وہ زیادہ ہو گئے تو ہم پر طاقتور ہو گئے، تو لیکن وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جانور ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ان کو انسان بنایا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر یہودی سے نیکی کرنا گناہ ہے، اچھائی کرنا گناہ ہے، ان کو مارنا ثواب ہے، قتل کرنا ثواب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بچھو کو ماریں، سانپ کو ماریں، وہ اسی طرح غیر یہودی کے تکلیف دینا، غیر یہودی کو تکلیف دینا، مارنا، اس کا مال کھانا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ ثواب سمجھتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے کی وجہ سے بہت دنیا نے ان کو مارا، ان کو ہر قوم نے مارا۔ ابھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا، پہلے ان کو فرعونیوں نے مارا، پھر اس کے بعد بخت نصر نے مارا، پھر اس کے بعد یونانیوں نے مارا، پھر رومیوں نے مارا، پھر ان کو بیت المقدس میں داخلہ کی پابندی تھی، ہر زمانے میں ان کو مارتے رہے۔ ان کے بچوں کو لوگ اپنے کتوں کا ناشتہ کراتے تھے، بہت ظلم و ستم ان کے اوپر کرتے تھے لوگ، اس عقیدے کی وجہ سے، یعنی اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنا، دوسرے کو جانور، کتا، بلا یعنی سمجھنا، اس کی وجہ سے دنیا ان کو مارتے تھی، یہاں تک کہ 1948 میں ان کو یہ حق ملا کہ آپ انسان ہیں، ان کو اپنے آپ کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں تھا، اس عقیدے کی وجہ سے۔ پھر جب ان کو انسان بنے، یعنی ان کو اجازت ملی کہ آپ انسان ہیں، ان کے دلوں میں غیر یہودیوں کے لیے نفرت تو زمانے سے بھری ہوئی تھی، چونکہ ہر زمانے میں ان کو مارتے تھے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، یہودیوں سے لیا، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ یہاں رہیں، لیکن یہودی یہاں نہیں رہ سکتا، یہودی کی داخلے پہ پابندی ہے۔ تو پھر جب ان کو کاروبار کی اجازت ملی، پڑھنے کی اجازت ملی، انسان ہونے کی اجازت ملی، دلوں میں تو دشمنی بری ہوئی تھی، بہت شدید نفرت، اپنی تاریخ ان کو سامنے تھی، اپنے ظلم و ستم بھی تھے، اپنے اس عقیدے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان سے انتقام کیسے لیں۔ انہوں نے کچھ اصول بنائے، ضابطے بنائے، حیات بنائے کہ ہم ان اصولوں کے ذریعے پوری دنیا پر حاکم بنیں، پوری دنیا پر غالب بنیں۔ اس کتاب کا نام یا ان اصولوں کا نام، اس کو کہتے ہیں پروتوکولات، پروتوکولات کہتے ہیں اس کو، کہ چونکہ ساری دنیا پر قیادت کرنا ہمارا حق ہے، یہ تو غیر یہودی لوگ ہیں، یہ تو جانور ہیں، تو ان پر غلبہ کیسے پایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اصول بنائے، ان اصولوں کا نام پروتوکولات ہے، کہ ساری دنیا پر کیسے حکومت کریں، کیسے غالب ہوں، اس کے لیے انہوں نے اصول و ضابطے بنائے۔ ان اصولوں میں یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو چاہے کتابیں میرے پاس ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، مستقل ان پروتوکولات کے نام سے عربی میں کتابیں ہیں۔ تلمود آپ کہیں اٹھائیں، تلمود لکھیں آپ، نیٹ پہ سامنے آ جائے گی۔ تو انہوں میں سے یہ کہا کہ جب تک یہ خلافت موجود ہے اور ملوکیت موجود ہے، ہم دنیا پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو ختم کیا جائے۔ ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی چالیں چلیں، کیسے چلیں۔ تو انہوں نے پھر بڑے لمبے چوڑے نظام بنائے، وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، اصول بنائے کہ کیسے ختم۔ ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ قوموں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے 2 جنگیں کرائیں، 2 جنگیں عظیم، جو 1914 سے شروع ہوئی تھی پہلی، اور 1918 میں ختم ہوئی تھی، اور دوسری 1939 سے شروع ہو کر 45 میں ختم ہوئی تھی۔ 2 بڑی جنگیں جس میں ایٹم بم پھینکے گئے تھے۔ ان میں خوب لوگوں کا نقصان ہوا، لیکن یہودیوں کو خوب فائدہ ہوا، اور پھر خلافتیں ختم ہوئی، اور اسی طرح ملوکیتیں بھی ختم ہوئیں۔ ختم کیسے ہوئیں؟ اس کے لیے انہوں نے 2 نظام وضع کیے۔ جب ہم خلافت ختم کریں گے، ملوکیت ختم کریں گے،
تو دنیا کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ دو نظام، ایک کیپٹلزم اور ایک کمیونزم۔ کمیونزم کیا ہے کہ سب غیبیات کا انکار، سب غیبیات، اللہ نہیں، رسول نہیں، قیامت نہیں، کوئی رسول نہیں، یا جو ہمارے یہاں 6 ارکان ایمان ہے نا، ان سب کا انکار۔ یہ ثواب ہے، یہ عذاب ہے، کوئی ثواب عذاب نہیں، کوئی آخرت نہیں، سب غیبیات کا انکار۔ اور کاروبار کیسے کرنا ہے کہ حکومت مالک ہوگی، عوام نہیں مالک ہوگی۔ عوام کو روٹی کپڑا شہوت فری، روٹی کپڑا کھانا پینا سہنا رہنا فری، روٹی کپڑا مکان شہوت فری، اور باقی یہ کام کریں گے، پیسے کس کے پاس ہوں گے؟ حکومت کے پاس، ٹھیک ہے، عوام کچھ نہیں مالک ہوگی۔ یہ ہے کمیونزم، کمیونسٹ جس کو بولتے ہیں۔ اس کے لیے کئی ملکوں نے اس نظام پہ نافذ کیا، روس ہے، چین ہے، بے شمار لوگ۔ یہ دہریے بنے، اللہ نہیں ہے، اب نظام اس طرح سے چلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا جو کیپٹلزم جو پاکستان میں موجود ہے، بہت دنیا میں موجود ہے، کئی ملکوں میں موجود ہے۔ کیپٹلزم کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آزادی ہے، آپ چاہے یہودی بنیں، چاہے عیسائی بنیں، چاہے مجوسی بنیں، چاہے رفع دین سے نماز پڑھیں، چاہے تہجد پڑھیں، چاہے کپڑے پہنیں، چاہے نہ پہنیں، عوام کی مرضی، جو مرضی کریں۔ اس میں یہ ہے، چاہے آپ اللہ کو مانیں، آخرت میں بولیں، سلفی بن کر ہیں، بریلوی، دیوبندی، کچھ بھی جو مرضی بنے آپ کا، تو گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، جمہوریت، جو مرضی کرو، آپ جو عوام چاہتی ہے اس کو کریں۔ لیکن عوام جو چاہے مرضی کرے، جو عقیدہ مرضی رکھے، تہجد پڑھے، داڑھی رکھے، نہ رکھے، لیکن گورنمنٹ کے معاملات میں یہ نہیں بول سکتی۔ گورنمنٹ کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہمارے اصول ہیں، ہمارے ضابطے ہیں۔ تجارت بھی ہم کریں گے۔ تجارت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے راس المالیہ جس کو بولتے ہیں، کیپٹلزم کا دوسرا معنی راس المالیہ۔ راس المالیہ جسے آپ خوب ذخیرہ جمع کریں، مال عوام جمع کرے، خوب امیر ہو جائے، گورنمنٹ پہلے غریب ہو، اجازت ہے، جیسے مرضی آپ کمائیں۔ کوئی بدکاری کما کے کرتا ہے، عورت جن اپنا جسم پیش کر کے کمائے، جیسے کوئی حلال حرام جائز ناجائز نہیں ہے، بس کاروبار کرو، جیسے مرضی کتے بیچو، خنزیر بیچو، اپنی شہوت بیچو، جو مرضی کرو، پیسے کما جائز ہے، کما کے جتنے مرضی امیر ہو۔ کیپٹلزم میں یہ چیز نہیں ہے، اس کمیونزم میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں گورنمنٹ مالک ہوتی ہے، یہاں عوام گورنمنٹ دونوں، گورنمنٹ خود کمائے، یہ خود کمائیں۔ تو گورنمنٹ کس نے کرنی ہے؟ آرڈر اصول کس نے بنانے ہیں؟ وہ لبرل لوگوں نے بنانے ہیں، یہودیوں نے بنانے ہیں، خود بنا کر دیں گے، وہ چلائیں گے۔ باقی آپ بھلے عیسائی رہیں، ہندو رہیں، کوئی اور مذہب اختیار کریں، کہیں میرا کوئی مذہب ہی نہیں، میں اللہ کو نہیں مانتا، جیسے مرضی رہیں، وہ آپ کو فری ہے۔ تو یہ ہے کیپٹلزم، یہ ہے کمیونزم۔ اس سے پوری دنیا کا نظام چلایا، خلافتیں ختم ہو گئی، جمہوریت آ گئی۔ ظاہر ہے یہ سارے لوگ بھی جمع ہو سکتے تھے، ان کو 2 بلاکوں میں تقسیم کر دیا، امریکہ روس دونوں یہودی بنا کر، تاکہ جب دل چاہے ان کو آپس میں لڑا بھی سکیں، تو اتنے طاقتور نہ ہو کہ ہم سے اوور ہوں، قیادت وہ بھی، اس کی بھی وہی کر رہے، اس کی بھی وہی کر رہے ہیں۔ 1935 میں تقریباً 35 کے قریب یہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ ہم دنیا پر عملے نہیں کریں گے، ہم عملے نہیں کریں گے، ہم نہیں ملک فتح کریں گے۔ اب یہ ملک ان کو دینے، ٹیبل پہ بیٹھ کر نقشہ بنایا دنیا کا اور کاٹے، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، ملک بنائے اور لوگوں کے حوالے کر دیے کہ تم حکومت کرو، لیکن قانون ہمارا ہوگا۔ اور وہ قانون یا کیپٹلزم یا کمیونزم، کیپٹلزم یا کمیونزم، یہ قانون ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس پر عمل کرو۔ باقی جس کو مذہبی بننے کا شوق ہے تو اس پارٹی میں آ جائے، جس کو سیاست کرنی ہے ادھر آ جائے، سب کو دے دیا، لگے رہو، لیکن آرڈر ہمارا پاس۔ اس کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ بنائی بعد میں 1945 میں، چونکہ 1935 کے فوراً بعد حالات خراب ہو گئے، عالمی جنگ شروع ہو گئی 1939 سے لے کر غالباً 45 اس کے فوراً بعد اقوام متحدہ بنی، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔ تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب تم حکومت کرو، اب پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں
جتنی بادشاہت کیا کہتے ہیں حکومتیں ہیں ان کو اقوام متحدہ پیچھے کیا وہ چلا رہی ہے، اصول ضابطے بدل، اور وہ اقوام متحدہ کس کی مٹھی میں ہے؟ یہودیوں کی مٹھی میں۔ تو پوری دنیا پہ وہ غالب ہو گئے، جہاں چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کی مرضی اینٹ سے اینٹ بجا دیں کوئی بول نہیں سکتا، کیونکہ سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ہم تمہارے خلاف ہیں، پابند ہیں، پاکستان سمیت کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک چپا ملک فتح نہیں کر سکتے، نہ انڈیا ادھر حملہ کر سکتا ہے نہ ادھر کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ فوج نہیں ہوئی تو دوسرا ملک حملہ کر دے گا، طاقتور ملک چاہیے۔ اصل میں یہ جتنی پوری دنیا کی فوجیں ہیں نا، یہ یہودی فوجیں ہیں، ان کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اقوام متحدہ چلا رہی ہے، اقوام متحدہ کو وہ یہود چلا رہے ہیں۔ تو یہ بس سلسلہ چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ دو دین پھیلانے کا مقصد یہ ہے، معنی اور مفہوم یہ ہے، مقصد اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آسمانی وحی نہ پھیلائی جائے، اس کی جگہ جمہوریت وہ بھی کفر ہے، کمیونسٹ وہ بھی کفر ہے، یعنی دنیا میں غیر یہودیوں کو اللہ سے کاٹا جائے، غیر یہودیوں کو اللہ سے کاٹا جائے، ان کا جنت میں جانے کا کام، اللہ کو راضی عبادت، یہ موضوع ہی نہیں، چیپٹر ہی نہیں، یہ ختم کرو۔ تو جب یہ چیز ختم ہو گئی تو اب دنیا آہستہ آہستہ کپڑے اتارنے میں، انگریز کیا کہتے ہیں، یورپ کے کپڑے اتار دیے، امریکہ کے اتار دیے، روس کے اتار دیے، چین کے اتار دیے، کچھ ملک بچے ہیں وہ بھی عن قریب تیار ہیں، کب جان چھوٹے، دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے، کب یہ ٹکراؤ ہو، اب سوچتے ہیں کہ یہ ملحد کہاں سے پیدا ہوا ہے، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ الحاد کی تاریخ جب پرانی ہے لیکن دوبارہ یہ اس میدان میں آئی۔ ایک اور موضوع آگے چل کر بتاؤں گا، چونکہ یہ اتنی جلدی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو جب حالات اس طرح کے ہیں، پوری دنیا میں دو نظام ہیں، پاکستانی کیا غیر پاکستانی، بادشاہت کو گالیاں دیتے ہیں، جو اسلامی نظام ہے، جو اسلامی اور حقیقی مسلمانوں کا نظام ہے، پوری غلبے کے نظام ہے، وہ چھوڑ کر ہم نے یہودیوں کا نظام لیا، تب یہودیوں کے کہنے پہ چلیں گے، دستخط کر کے دیے ہوئے، تو ہمیں غلبہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا سے جب تک یہ ملک آپس میں ٹکرا جائیں، یہ نظام ختم ہو جائے، پھر کچھ پیدا ہو، اور یہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لن تقوم الساعۃ حتیٰ تقوم ملاخمۃ الکبریٰ، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ملاخمۃ الکبریٰ واقع نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایک دن بھی رہ جائے گا نا، اللہ اس کو لمبا کریں گے، اس میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی بڑی ایٹمی جنگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 دن ہوگی، چوتھے دن اللہ مسلمانوں کو فتویٰ دیں گے، یہ سارے ایٹم چلیں گے ڈز، دوبارہ تلواروں سے لڑائی ہوگی، قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہونا ہے، ابھی روم فتح ہوں گے، مسلمان کریں گے، یہ سب دوبارہ فتوحات ہوں گی، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کب یہ جنگ ایٹمی لگ جائے پتہ ہی نہیں چلتا، صبح شام، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں بنوائے، کوئی حکمت ہے، کس ٹائم چلیں، کس ٹائم کس کو غیرت آ جائے پتہ نہیں، شروع ہوگا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑے گا، تھک جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو ایک بیٹا بچے گا، 99 مر جائیں گے، اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ تو وہ ہو کر رہے گی، اور یہ الحاد اس لیے ابل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب کوئی کہے اللہ منکر ہے، کیوں؟ جمہوریت میں جائز ہے، میں نہیں مانتا اللہ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہ میں نے اس کا دین ہی یہ کہ اللہ نہیں ہے، اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو الحاد کیوں نہیں پھیلے گا؟ اور جو مسلمان ہیں وہ خود تنگ آئے ہوئے ہیں دین سے، ان کو اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ اب پڑھے لکھے ہمارے بڑے جو لوگ ہیں، کھاتے پیتے، وہ کون دین کو مانتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ چند بیچارے مدرسے کے طالب علم رہ گئے۔ ابھی جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا، دیکھتے تھے بڑے دہشت گرد، کون چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قرآن یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، بھائی انہیں کھانے کا پتہ نہیں، بیچارہ کہاں سے کھائیں گے، چونکہ یہ وہ نظریہ پڑھ رہے ہیں جو نظریہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے، اس لیے یہ دہشت گرد ہے۔ وہ سوچ، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہماری سوچ کے خلاف ہے، اس لیے یہ دہشت گرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر موت دے، اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔